صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جب بندے سے اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اس سے مال نہیں چھینتا، اس سے دولت نہیں چھینتا، اس سے رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، سب سے بڑی ناراضگی اللہ کی یہی ہے کہ جس سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لے۔ سجدہ کرنے کی اللہ جس کو توفیق نہ دے، فرمایا یہ سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی ہے، سب سے بڑا اللہ کا غصہ اور اللہ کا قہر یہی ہے کہ اللہ رب العزت کسی آدمی سے سجدے کی توفیق چھین لے، اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دے۔ ایک واقعہ لکھا ہے علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، فرمایا بادشاہ ہے اور وزیر ہے، یہ سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تو وزیر نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں نماز پڑھ کے، مسجد ہے، میں مسجد کے اندر نماز پڑھ کے ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جا، جلدی آنا، دیر نہ کرنا، ابھی جا اور فوراً واپس آ نماز پڑھ کے۔ تو بادشاہ باہر بیٹھ گیا، اب وزیر اندر جا کے نماز پڑھ رہا ہے، جب نماز پڑھی تو نماز کے اندر سکون مل گیا، نماز کے اندر سکون آیا، مسجد کے اندر سکون مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد کے اندر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے، مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے، پانی سے بیر مچھلی کو نکال دو، مچھلی تڑپنے لگ جاتی ہے، مچھلی جو ہے مرنے لگ جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال بھی مسجد کے اندر ایسے ہے، جب مومن مسجد کے اندر آتے ہیں تو وہ مچھلی کی طرح خوش ہوتے ہیں، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو تڑپنے لگ جاتے ہیں، انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ پھر اذان ہو دوبارہ میں مسجد کے اندر جاؤں، پھر اذان ہو دوبارہ میں اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جاؤں۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ اور میں منافق کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہے کہ منافق جب مسجد کے اندر آتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، جیسے پرندہ اپنے پنجرے کے اندر بے چین ہوتا ہے، پرندے کے اندر جو ہے وہ اپنے چین سے نہیں بیٹھتا، اطمینان سے نہیں بیٹھتا، منافق بھی فرمایا مسجد کے اندر ایسے اطمینان سے نہیں بیٹھتا، اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کو جو ہے الجھن ہوتی ہے کہ کیسے ہی میں جلدی سے جاؤں، مسجد سے باہر نکلوں، مسجد کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، مسجد کے اندر اس کی جو ہے بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اور میں یہ منافق کی مثال ہے۔ آج ہم ہر کوئی اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر آ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم اطمینان سے بیٹھتے ہیں یا بے چین ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وزیر جاتا ہے، اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، بادشاہ انتظار کے اندر ہے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ ابھی اتنی دیر کر دی ہے، ابھی آیا نہیں ہے، جلدی آ، کیا مسئلہ ہے، اتنی دیر لگا رہا ہے، سفر پہ جانا ہے۔ تو وزیر نے کہا مجھے باہر آنے نہیں دیتا، مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، اندر تو یہ اکیلا ہے، دوسرا آدمی بھی اندر نہیں ہے، پھر یہ کہتا ہے مجھے آنے نہیں دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا کیا مذاق کرتا ہے، اندر کوئی بندہ بھی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، تو کہتا ہے مجھے آنے نہیں دیتا۔ تو وزیر نے کہا، علامہ رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور میں وزیر نے جو جملے کہے وہ جملے سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہیں۔ وزیر نے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا، جس نے تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں دی، جس رب نے تجھے اندر نہیں آنے دیا، وہ رب مجھے اپنے گھر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔